پیر کامل ایپیسوڈ 18 پارٹ 1۔ جلال شادی کر چکا تھا۔ وہ گھر چھوڑتے وقت ہی سالار کو جان چکی تھی اور وہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اس کا یہ فیصلہ دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ 2 ہفتے کے بعد فارماسیوٹیکل کمپنی کے آفس میں ہی اس کی ملاقات رابعہ سے ہوئی۔ رابعہ وہاں کسی کام سے آئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ یہ مشکل رابعہ نے آسان کر دی۔ وہ اس سے بڑی گرم جوشی سے ملی۔ تم یکدم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کالج اور ہاسٹل میں تو ایک لمبا عرصہ طوفان مچا رہا۔ رابعہ نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بس میں گھر سے چلی گئی تھی۔ کیوں گئی تھی یہ تو تم جانتی ہوگی۔ امامہ نے مختصراً کہا۔ ہاں، مجھے کچھ اندازہ تو تھا ہی، مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ویسے ہم لوگوں کی بڑی کم بختی آئی، میری، جویریہ، زینب، سب کی۔ پولیس تک نے پوچھ گچھ کی ہم سے۔ ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں، مگر کالج اور ہاسٹل میں بہت ساری باتیں پھیل گئی تھی تمہارے بارے میں۔ رابعہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی مسلسل بولی جا رہی تھی۔ تم اکیلی ہی گئی تھی؟ اس نے بات کرتے کرتے اچانک پوچھا۔ مگر گئی کہاں تھی؟ کہیں نہیں، یہیں لاہور میں تھی۔ تم بتاؤ، تم کیا کر رہی ہو آج کل جویریہ؟ باقی سب۔ امامہ نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ میں پریکٹس کر رہی ہوں لاہور میں۔ جویریہ اسلام آباد میں ہوتی ہے، شادی ہو گئی ہے اس کی ایک ڈاکٹر سے۔ تمہیں تو یاد ہوگا کلاس فیلو تھا میرا۔ امامہ مسکرائی۔ اور زینب؟ اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ ہاں، زینب آج کل انگلینڈ میں ہوتی ہے، ریزیڈنسی کر رہی ہے وہاں اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس کے بھائی کے ہاسپٹل میں ہی فاروق پریکٹس کرتے ہیں۔ امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ جلال النصر کے ہاسپٹل میں؟ ہاں، اسی کے ہاسپٹل میں۔ وہ اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہے کچھ عرصے پہلے، لیکن بیچارے کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ چند ماہ پہلے طلاق ہو گئی ہے۔ حالانکہ اچھا بندہ تھا، مگر امامہ اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکی۔ طلاق؟ کیوں؟ پتہ نہیں، فاروق نے پوچھا تھا اس سے، کہہ رہا تھا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ بیوی بڑی اچھی تھی اس کی، ڈاکٹر ہے وہ بھی، لیکن پتہ نہیں کیوں طلاق ہو گئی۔ ہم لوگوں کا تو خاصا آنا جانا تھا ان کے گھر میں۔ ہمیں کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے دونوں کے درمیان۔ ایک بیٹا ہے 3 سال کا، وہ جلال کے پاس ہی ہے۔ اس کی بیوی واپس امریکہ چلی گئی ہے۔ رابعہ لاپرواہی سے تمام تفصیلات بتا رہی تھی۔ تم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا؟ تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ یہ تو میں جان گئی ہوں کہ یہاں جاب کر رہی ہو، مگر اسٹڈیز تو تم نے مکمل نہیں کی۔ MSc کیا ہے کیمسٹری میں۔ اور شادی وغیرہ؟ وہ ابھی نہیں۔ پیرنٹس کے ساتھ تمہارا جھگڑا ختم ہوا یا نہیں؟ امامہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ نہیں۔ پھر اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ کچھ دیر اسی کے پاس بیٹھی رہی، پھر چلی گئی۔ امامہ باقی سارا وقت آفس میں ڈسٹرب رہی۔ اس نے جلال النصر کو کبھی نہیں بھلایا تھا، وہ اسے بھلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے صرف اپنی زندگی سے اس کو الگ کر دیا تھا، مگر وہاں بیٹھے ہوئے اس دن اسے احساس ہوا کہ یہ بھی خوش گمانی یا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ جلال النصر کو اپنی زندگی سے الگ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صرف اس کی زندگی میں داخل ہو کر اسے کسی پریشانی سے دوچار کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی اس کی ازدواجی زندگی کو خراب کرنا چاہتی تھی۔ اب یہ جاننے کے بعد کہ اس کی ازدواجی زندگی پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے اور وہ ایک بار پھر اکیلا تھا، اسے یاد آیا کہ 8 سال پہلے وہ کس طرح اس شخص کے حصول کے لیے بچوں کی طرح مچلتی رہی تھی۔ وہ اسے حاصل نہیں کر سکی تھی۔ تب بہت سی دیواریں، بہت سی رکاوٹیں تھیں جنہیں وہ پار کر سکتی تھی، نہ جلال النصر ہٹا سکتا تھا۔ مگر اب بہت وقت گزر چکا تھا۔ ان رکاوٹوں میں سے اب کچھ بھی ان دونوں کے درمیان نہیں تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ایک شادی کر چکا تھا اور اس کا بیٹا بھی تھا۔ مجھے اس کے پاس ایک بار پھر جانا چاہیے۔ شاید وہ اب بھی میرے بارے میں سوچتا ہو، شاید اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو۔ امامہ نے سوچا تھا اس نے آخری بار فون پر بات کرتے ہوئے اسے جو کچھ کہا تھا، امامہ اس کے لیے اس کو معاف کر چکی تھی۔ جلال کی جگہ جو بھی ہوتا وہ یہی کہتا۔ صرف ایک لڑکی کے لیے تو کوئی بھی اتنے رسک نہیں لیتا، اور پھر اس کا کیریئر تھا جسے وہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کے پیرنٹس کی اس سے کچھ امیدیں تھیں جنہیں وہ ختم نہیں کر سکتا تھا۔ میری طرح وہ بھی مجبور تھا،
بہت سال پہلے کہے گئے اس کے جملوں کی بازگشت نے بھی اسے دل برداشتہ یا اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ موقع مجھے اللہ ہی نے دیا ہو سکتا ہے اللہ نے میری دعاؤں کو اب قبول کر لیا ہو سکتا ہے اللہ کو مجھ پر اب رحم آ گیا ہو۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی، ورنہ اس طرح اچانک رابعہ میرے سامنے کیوں آ جاتی؟ مجھے کیوں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اب میں اس کے سامنے جاؤں تو وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ جلال النصر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی تھی۔ میں ڈاکٹر جلال النصر سے ملنا چاہتی ہوں، امامہ نے ریسیپشنسٹ سے کہا۔ اپائنٹمنٹ ہے آپ کے پاس؟ اس نے پوچھا۔ نہیں ہے، اپائنٹمنٹ نہیں ہے۔ پھر وہ آپ سے نہیں مل سکیں گے۔ اپائنٹمنٹ کے بغیر وہ کسی پیشنٹ کو نہیں دیکھتے، اس نے بڑے پروفیشنل انداز میں کہا۔ میں پیشنٹ نہیں ہوں، ان کی دوست ہوں، امامہ نے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ آپ اس وقت ان سے ملنے آئیں گی؟ ریسیپشنسٹ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ ایک منٹ، میں ان سے پوچھتی ہوں، اس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ ریسیپشنسٹ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ امامہ ہاشم۔ اسے یاد نہیں اس نے کتنے سالوں بعد اپنا نام لیا تھا۔ سر، کوئی خاتون ملنا چاہتی ہیں آپ سے، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی دوست ہیں، امامہ ہاشم نام ہے ان کا۔ وہ دوسری طرف سے جلال کی گفتگو سنتی رہی۔ اوکے سر۔ پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ اندر چلی جائیں، ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ جلال النصر کا ایک مریض باہر نکل رہا تھا۔ وہ خود اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تھی۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کی آواز باہر تک سن سکتی تھی۔ اس نے جلال النصر کو 8 سال اور کتنے ماہ بعد دیکھا تھا۔ امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی، اسے یاد نہیں آیا۔ کیا خوشگوار سرپرائز ہے امامہ، جلال نے آگے بڑھ کر اس کی طرف آتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر بولی۔ پچھلے 8 سال سے یہ چہرہ ہر وقت اس کے ساتھ رہا، اور یہ آواز بھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو۔ اس نے اپنی ٹیبل کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود ٹیبل کی دوسری جانب اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی وہ جلال النصر کو جب بھی دیکھے گی اس کا دل اسی طرح بے قابو ہوگا، مگر اتنی خوشی، ایسی سرشاری جو وہ اپنے رگ و پے میں خون کی طرح دوڑتی محسوس کر رہی تھی۔ کیا پیو گی؟ چائے، کافی، سافٹ ڈرنک؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جو آپ چاہیں۔ اوکے، کافی منگا لیتے ہیں، تمہیں پسند تھی۔ وہ انٹرکام اٹھا کر کسی کو کافی بھجوانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر داڑھی اب بھی نہیں تھی۔ اس کا ہیئر اسٹائل مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کا وزن پہلے کی نسبت کچھ بڑھ گیا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت بہت پر اعتماد اور بے تکلف نظر آ رہا تھا۔ تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ ریسیور رکھتے ہی اس نے امامہ سے پوچھا۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کر رہی ہوں۔ MBBS تو چھوڑ دیا تھا تم نے؟ ہاں، MSc کیا ہے کیمسٹری میں۔ کون سی کمپنی ہے؟ امامہ نے نام بتایا۔ وہ تو بہت اچھی کمپنی ہے۔ وہ کچھ دیر اسی کمپنی کے بارے میں تعریفی تبصرہ کرتا رہا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ میں اسپیشلائزیشن کر آیا ہوں، وہ اپنے بارے میں بتانے لگا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر کسی معمول کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ بعض لوگوں کو صرف دیکھنا ہی کتنا کافی ہوتا ہے، اس نے اسے بات کرتے دیکھ کر سوچا تھا۔ 1 سال ہوا اس ہاسپٹل کو شروع کیے اور بہت اچھی پریکٹس چل رہی ہے میری۔ وہ بولتا رہا۔ کافی آ چکی تھی۔ تمہیں میرا پتہ کیسے چلا؟ وہ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کے ہاسپٹل کے بورڈ پر آپ کا نام پڑھا تھا۔ پھر رابعہ سے ملاقات ہوئی، آپ جانتے ہوں گے، زینب بھی واقف تھی اس سے۔ رابعہ فاروق کی بات کر رہی ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا شوہر ڈاکٹر فاروق میرے ساتھ کام کرتا ہے، اس نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی، پھر میں یہاں آ گئی۔ امامہ نے ابھی کافی نہیں پی تھی۔ کافی بہت گرم تھی اور وہ بہت گرم چیزیں نہیں پیتی تھی۔ اس نے کسی زمانے میں میز کے دوسری جانب بیٹھے ہوئے شخص کو آئیڈیلائز کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس میں ہر خوبی تھی، ہر وہ خوبی جو ایک مکمل مرد میں ہونی چاہیے، ہر وہ خوبی جو وہ اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ 8.5 سال گزر گئے تھے اور امامہ کو یقین تھا
کہ وہ اب بھی ویسا ہی ہے۔ چہرے سے داڑھی کے ہٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رہی ہو۔ اپنے ہاسپٹل کی کامیابی کے قصیدہ اس کے سامنے پڑھتے ہوئے بھی امامہ اس کی آواز کو اپنے کانوں میں گونجتا محسوس کر رہی تھی، جس آواز نے ایک بار اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ آسان کر دیا تھا۔ وہ اس کے منہ سے کامیاب پریکٹس اور شہرت کا سن کر مسرور تھی۔ جلال نے زندگی میں ان سب کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے 8.5 سال پہلے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ خوش تھی۔ آج سب کچھ جلال النصر کی مٹھی میں تھا۔ کم از کم آج فیصلہ کرنے میں اسے دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تم نے شادی کر لی؟ بات کرتے کرتے اس نے اچانک پوچھا۔ نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ تو پھر تم کہاں رہتی ہو؟ کیا اپنے پیرنٹس کے پاس ہو؟ جلال اس بار کچھ سنجیدہ تھا۔ نہیں، پھر اکیلی رہتی ہوں۔ پیرنٹس کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آپ نے شادی کر لی؟ جلال نے کافی کا گھونٹ لیا۔ ہاں، شادی کر لی اور علیحدگی بھی ہو گئی۔ 3 سال کا ایک بیٹا ہے میرے پاس ہی ہوتا ہے، جلال نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اچھا ہوا یہ شادی ختم ہو گئی۔ یہ شادی نہیں تھی، ایک بکھیڑا تھا۔ جلال نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر اس خاموشی کو امامہ نے توڑا۔ بہت سال پہلے میں نے آپ کو پرپوز کیا تھا جلال۔ جلال اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے آپ سے شادی کے لیے ریکویسٹ کی تھی، آپ اس وقت مجھ سے شادی نہیں کر سکے۔ کیا میں یہ ریکویسٹ آپ سے دوبارہ کر سکتی ہوں؟ اس نے جلال النصر کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ اب تو حالات بدل چکے ہیں، آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، نہ ہی میرے پیرنٹس کے کسی رد عمل کا آپ کو اندیشہ ہوگا، اور نہ ہی آپ کے پیرنٹس اعتراض کریں گے۔ اب تو آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں۔ وہ جلال کا جواب سننے کے لیے رکی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کی خاموشی نے امامہ کے اعصاب کو مسمحل کیا۔ شاید یہ اس لیے خاموش ہے کیونکہ اسے اپنی پہلی شادی یا بیٹے کا خیال ہوگا۔ امامہ نے سوچا، مجھے اسے بتانا چاہیے کہ مجھے اس کی پہلی شادی کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی اس بات پر اعتراض ہے کہ اس کا بیٹا بھی ہے۔ جلال، مجھے آپ کی پہلی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ امامہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ محبت کی بات نہیں ہے امامہ، اب وقت بہت گزر چکا ہے۔ ویسے بھی ایک شادی ناکام ہونے کے بعد میں فوری طور پر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہتا ہوں۔ جلال، آپ کو مجھ سے تو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، میرے ساتھ تو آپ کی شادی ناکام نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں انتظار کر سکتی ہوں۔ جلال نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں امامہ، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تم سے شادی کر سکوں۔ وہ دم سادھے اسے دیکھتی رہی۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی، دوبارہ میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری شادی میں اپنے پیرنٹس کی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پیرنٹس کو میرے بارے میں بتا دیں، شاید وہ آپ کو اجازت دے دیں۔ اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ نہیں بتا سکتا۔ دیکھو امامہ، کچھ حقائق ہیں جن کا سامنا مجھے اور تمہیں بہت حقیقت پسندی سے کرنا چاہیے۔ میں اپنے لیے تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی زمانے میں بھی تمہارے ساتھ انوالو تھا، یا یہ کہہ لو محبت کرتا تھا۔ میں آج بھی تمہارے لیے دل میں بہت خاص جذبات رکھتا ہوں، اور ہمیشہ رکھوں گا، مگر زندگی جذبات کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ رکا۔ امامہ نے کافی کے کپ سے اٹھتے دھوئیں کے پار اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جب تم 7-8 سال پہلے اپنا گھر چھوڑ رہی تھی تو میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس طرح نہیں کرو، لیکن تم نے اس معاملے کو اپنی مرضی کے مطابق ہینڈل کیا۔ اپنے پیرنٹس کو مجھ سے شادی کے لیے کنوینس کرنے کے بجائے تم مجھے مجبور کرتی رہی کہ میں تم سے چھپ کر شادی کر لوں۔ میں ایسا نہیں کر سکا، اور نہ ہی یہ مناسب تھا۔ مذہب کی بات اپنی جگہ، مگر مذہب کے ساتھ معاشرہ بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور جس کی ہمیں پرواہ کرنی چاہیے۔ امامہ کو یقین نہیں آیا۔ یہ سب اس شخص کے منہ سے سن رہی تھی جو، تم تو چلی گئی تھی مگر تمہارے جانے کے بعد تمہارا اس طرح غائب ہو جانا کتنا بڑا اسکینڈل ثابت ہوا، اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ تمہارے پیرنٹس نے پریس میں یہ خبر آنے نہیں دی، مگر پورے میڈیکل کالج کو تمہاری اس طرح چلے جانے کا پتہ تھا۔ پولیس نے تمہاری ساری فرینڈز اور کلاس فیلوز سے تمہارے بارے میں انویسٹیگیشن کی۔ زینب بھی اس میں شامل تھی۔ خوش قسمتی سے ہم بچ گئے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اتنے سال محنت کر کے اپنا مقام بنایا ہے۔ میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ تم سے شادی کر کے لوگوں کی چیمو گوئیوں کا نشانہ بنوں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹرز کی کمیونٹی میں ہے، اور امامہ ہاشم میری بیوی کے طور پر واپس مجھے اسکینڈلائز کر دے گی۔ تم سے شادی کر کے میں لوگوں سے نظریں نہیں چرانا چاہتا۔ تم اتنے سال کہاں رہی ہو، کیسے رہی ہو، یہ بہت عام سوالات ہیں،
میرے پیرنٹس کو تمہاری کسی بات کا یقین نہیں آئے گا اور مجھے لوگوں کی نظروں میں اپنا یہ مقام برقرار رکھنا ہے۔ تم بہت اچھی ہو مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ تم اچھی لڑکی نہیں ہو اور میں کسی اسکینڈلائز لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میری بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے۔ آئی ہوپ تم میری پوزیشن کو سمجھ سکتی ہو۔ کافی کا کپ سے اٹھتا دھواں ختم ہو چکا تھا مگر جلال النصر کا چہرہ بھی کسی دھوئیں کے پیچھے چھپا نظر آ رہا تھا۔ پھر یہ اس کی آنکھوں میں اترنے والی دھند تھی جس نے جلال النصر کو غائب کر دیا تھا۔ کرسی کے دونوں ہتھوں کا سہارا لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا۔ خدا حافظ۔ آئی ایم سوری امامہ۔ جلال معذرت کر رہا تھا۔ امامہ نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ جیسے نیند کی حالت میں چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ شام کے 7 بج چکے تھے، اندھیرا ہو چکا تھا۔ سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس اور نیون سائن بورڈز روشن تھے۔ سڑکوں پر بہت زیادہ ٹریفک تھی۔ اس پورے روڈ پر دونوں طرف ڈاکٹرز کی کلینک تھے۔ اسے یاد تھا کسی زمانے میں اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا بھی ایسا ہی کلینک ہوتا۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ بھی اپنے نام کے آگے اس طرح کی کوالیفیکیشنز کی ایک لمبی لسٹ دیکھنا چاہتی تھی، بالکل ویسے ہی جس طرح جلال النصر کے نام کے ساتھ تھی، بالکل ویسے ہی جس طرح اس روڈ پر لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹرز کے ناموں کے ساتھ تھی۔ یہ سب ممکن تھا، اس کے ہاتھ کی مٹھی میں تھا، اگر وہ بہت سال پہلے اپنے گھر سے نہ نکلی ہوتی۔ وہ بہت دیر تک جلال کے ہاسپٹل کے باہر سڑک پر کھڑی حالی و ذہنی کی کیفیت میں سڑک پر دوڑتی ٹریفک کو دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ یہاں سے کہاں جائے۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر ہاسپٹل کے ماتھے پر جگمگاتے الیکٹرک بورڈ پر ڈاکٹر جلال النصر کا نام دیکھا۔ تم اچھی لڑکی ہو مگر لوگ تمہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ اسے چند منٹ پہلے کہے ہوئے اس کے الفاظ یاد آئے۔ وہاں کھڑے اسے پہلی بار پتہ چلا کہ اس نے اپنی پوری زندگی یک طرفہ محبت میں گزاری تھی۔ جلال النصر کو اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، نہ ہی 8.5 سال پہلے، نہ ہی اب۔ اس کو صرف امامہ کی ضرورت نہیں تھی، اس کے ساتھ منسلک باقی چیزوں کی بھی ضرورت تھی۔ ایک لمبا چوڑا فیملی بیک گراؤنڈ، سوسائٹی میں اس کے خاندان کا نام، مرتبہ اور اس کے خاندان کے کانٹیکٹس، اس کے خاندان کی دولت جس کے ساتھ نتھی ہو کر وہ جمپ لگا کر راتوں رات اپر کلاس میں آ جاتا۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ وہ صرف اس کی محبت میں مبتلا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس بار بھی اس کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ کم از کم یہ یقین ضرور رکھے گا کہ وہ غلط راستے پر نہیں چل سکتی، مگر وہ پھر غلط تھی۔ اس کے نزدیک وہ ایک اسکینڈلائز لڑکی تھی جس کے دفاع میں اپنی فیملی یا دوسرے لوگوں سے کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ 8.5 سال پہلے گھر چھوڑتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ کہیں گے۔ وہ اپنے لیے کانٹوں بھرا راستہ، زہر اگلتی زبانیں اور طنز کرتی نظریں چن رہی تھی، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان لوگوں میں جلال النصر بھی شامل ہوگا۔ زہر اگلتی زبانوں میں ایک زبان اس کی بھی ہوگی۔ وہ زندگی میں کم از کم جلال النصر کو اپنے اچھا ہونے کے بارے میں کوئی صفائی یا وضاحت نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کو کوئی صفائی نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے لفظوں نے 8.5 سال بعد پہلی بار اسے صحیح معنوں میں حقیقت کے تپتے ہوئے صحرا میں پھینک دیا تھا۔ وہ معاشرے کے لیے ایک آؤٹ کاسٹ بن چکی تھی۔ تو امامہ ہاشم، یہ ہے تمہاری اوقات، ایک اسکینڈلائزڈ اور داغدار لڑکی، اور تم اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھی تھی؟ وہ فٹ پاتھ پر چلنے لگی، ہر بورڈ، ہر سائن کو پڑھتے ہوئے۔ وہاں لگے بہت سے ڈاکٹرز کے ناموں سے واقف تھی۔ ان میں سے کچھ اس کے کلاس فیلوز تھے، کچھ اس سے جونیئر، کچھ اس سے سینئر، اور وہ خود کہاں کھڑی تھی؟ کہیں بھی نہیں۔ تم دیکھنا امامہ، تم کس طرح ذلیل و خوار ہوگی۔ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس کے کانوں میں ہاشم مبین کی آواز گونجنے لگی تھی۔ اس نے اپنے گالوں پر سیاہ مادے کو بہتے ہوئے محسوس کیا۔ آس پاس موجود روشنیاں اب اس کی آنکھوں کو اور چندھیانے لگی تھیں۔ جلال النصر برا آدمی نہیں تھا، بس وہ نہیں تھا جو سمجھ کر وہ اس کی طرف گئی تھی۔ کیسا دھوکہ تھا جو اس نے کھایا تھا، جان بوجھ کر کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ وہ بھی ایک مادہ پرست تھا، مکمل مادہ پرست۔ صرف اس کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا اور اس کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ وہ برا آدمی نہیں تھا، اس کی اپنی اخلاقیات تھیں اور وہ ان کے ساتھ جی رہا تھا۔ امامہ ہاشم کو آج اس نے وہ اخلاقیات بتا دی تھیں۔ اس نے ایسی تضحیک اور تحقیر 8 سالوں میں پہلی بار دیکھی تھی، اور وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے وہ خوبیوں کا مجموعہ سمجھ رہی تھی۔ اور خوبیوں کی اس مجموعے کی نظروں میں وہ کیا تھی؟ گھر سے بھاگی ہوئی ایک اسکینڈلائز لڑکی۔
आंसुओं का एक सैलाब था जो उसकी आंखों से उमड़ रहा था और उसमें सब कुछ बह रहा था। कुछ उसने बेरहमी के साथ आंखों को रगड़ा। अपनी चादर के साथ गीले चेहरे को खुश करते हुए एक रक्शे को रोककर उसमें बैठ गई। दरवाजा सईदा अम्मा ने खोला था। वो सर झुकाए इस तरह अंदर दाखिल हुई कि उसके चेहरे पर उनकी नजर ना पड़ी। कहाँ थी मामा? रात हो गई, मेरा तो दिल घबरा रहा था। साथ वालों के घर जाने ही वाली थी कि कोई तुम्हारे ऑफिस जाकर पता करे। सईदा अम्मा दरवाजा बंद करके तशवीश के आलम में उसके पीछे आई थी। कहीं नहीं अम्मा, बस ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए देर हो गई। उसने उनसे चंद कदम आगे चलते हुए पीछे मुड़े बगैर उनसे कहा, पहले तो कभी ऑफिस में देर नहीं हुई, फिर आज क्या हुआ कि रात हो गई? आखिर आज क्यों इतनी देर रोका उन्होंने तुम्हें? सईदा अम्मा को अब भी तसल्ली नहीं हो रही थी। इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, आइंदा देर नहीं होगी। वो उसी तरह अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली, खाना गर्म कर दूं या थोड़ी देर बाद खाओगी? उन्होंने उसके पीछे आते हुए पूछा। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कुछ देर के लिए सोना चाहती हूँ। उसने अपने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, दर्द क्यों हो रहा है? कोई दवा दे दूं या चाय बना दूं? सईदा अम्मा को तशवीश लाहक हुई। अम्मा प्लीज मुझे सोने दें, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर हुई तो मैं आपसे कह दूंगी। उसके सर में वाकई दर्द हो रहा था। सईदा अम्मा को शायद अंदाजा हो गया कि उनकी तशवीश इस वक्त उसे बेआराम कर रही है। ठीक है, तुम सो जाओ। वो जाने के लिए पलटी। इमामा ने अपने कमरे की लाइट ऑन नहीं की। उसने इसी तरह अंधेरे में दरवाजे को बंद किया, अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। अपना कंबल खींचकर उसने सीधा लेटते हुए अपनी आंखों पर बाजू रख लिए। वो उस वक्त सिर्फ सोना चाहती थी। वो कुछ भी याद नहीं करना चाहती थी, ना जलालुन नसर से होने वाली कुछ देर पहले की गुफ्तगू और ना ही कुछ और। वो रोना भी नहीं चाहती थी। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उसे नींद कैसे आ गई वो ये नहीं जानती थी, मगर वो बहुत गहरी नींद सोई थी। वो उससे 3 कदम आगे खड़ा था, इतना करीब कि वो हाथ बढ़ाती तो उसका कंधा छू लेती। वहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था, और वो उसके कंधे से ऊपर खाने काबा के खुलते हुए दरवाजे को देख रही थी। वो नूर के इस सैलाब को देख रही थी जिसने वहां मौजूद हर चीज को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया था। वो खाने काबा के गिलाफ पर तहरीर आयात को बआसानी देख सकती थी। वो आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी को यकदम बढ़ते महसूस कर सकती थी। उसके आगे खड़ा शख्स तलबी पढ़ रहा था। वहां गूंजने वाली वाहिद आवाज उसी की थी, खुश इल्हान आवाज। उसने बेइख्तियार अपने आप को उसके पीछे वही कलमात दोहराते पाया, इसी तरह जिस तरह वो पढ़ रहा था, मगर जेरे लब फिर वो उसकी आवाजों में आवाज मिलाने लगी, उसी की तरह मगर जेरे लब। फिर उसकी आवाज बुलंद होने लगी। फिर उसको एहसास हुआ वो अपनी आवाज उसकी आवाज से बुलंद नहीं कर पा रही थी। उसने कोशिश तर्क कर दी। वो उसकी आवाज में आवाज मिलाती रही। खाने काबा का दरवाजा खुल चुका था। उसने उस शख्स को आगे बढ़कर दरवाजे के पास जाकर खड़े होते हुए देखा। मैंने उसे हाथ आसमान की तरफ उठाते देखा। वो दुआ कर रहा था। वो उसे देखती रही। फिर उसने हाथ नीचे कर लिए। अब वो नीचे बैठकर जमीन पर सजदा कर रहा था, काबे के दरवाजे के सामने। वो उसे देखती रही। अब वो खड़ा हो रहा था। वो पलटने वाला था। वो उसका चेहरा देखना चाहती थी। उसकी आवाज शनासा थी, मगर चेहरा देखे बगैर वो अब मुड़ रहा था। वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी। कमरे में तारीकी थी। चंद लम्हों के लिए उसे लगा कि वो वहीं हो, खाने काबा में। फिर जैसे वो हकीकत वापस आ गई। उसने उठकर कमरे की लाइट जला दी और फिर बेड पर आकर दोबारा बैठ गई। उसे ख्वाब अपनी पूरी जुजियात समेत याद था, जैसे उसने कोई फिल्म देखी हो, मगर उस आदमी का चेहरा वो उसे नहीं देख सकी थी। उसके मुड़ने से पहले ही उसकी आंख खुल गई थी। खुश इल्हान आवाज जलालुन नसर के सिवा किसकी हो सकती है, उसने सोचा। मगर वो शख्स दराज कद था।
جلال النصر سانولا تھا. اس شخص کے احرام میں سے نکلتے ہوئے کندھے اور بازوؤں کی رنگت صاف تھی اور اس کی آواز شناسا تھی. وہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ وہ جلال النصر کی آواز تھی یا کسی اور کی. خواب بہت عجیب تھا مگر اس کے سر کا درد غائب ہو چکا تھا اور وہ حیران کن طور پر پرسکون تھی. اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی. وال کلاک 1 بجا رہا تھا. امامہ کو یاد آیا وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوئی تھی. اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے، نہ ہی سونے سے پہلے وضو کیا تھا. اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی. سعیدہ اماں کے کمرے میں روشنی نہیں تھی. وہ سو رہی تھیں. پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی. صحن میں بلب جل رہا تھا. ہلکی ہلکی دھند کی موجودگی بھی بلب کی روشنی میں محسوس کی جا سکتی تھی. صحن کی دیواروں کے ساتھ چڑھی سبز بیلیں سرخ اینٹوں کی دیواروں کے ساتھ بالکل ساکت تھی. وہ وضو کرنے کے لیے صحن کے دوسری طرف موجود باتھ روم میں جانا چاہتی تھی مگر صحن میں جانے کے بجائے وہ برآمدے کے ستون کے پاس آ کر بیٹھ گئی. اپنے سویٹر کی آستینوں کو اوپر کرتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کی آستینوں کے بٹن کھولتے ہوئے انہیں اوپر فولڈ کیا. چند لمحوں کے لیے اسے جھرجھری آئی. خون کی بہت زیادہ تھی. پھر وہ ان بیلوں کو دیکھنے لگی. ایک بار پھر جلال النصر کے ساتھ شام کو ہونے والی ملاقات اسے یاد آ رہی تھی مگر اس بار اس کی باتوں کی گونج اسے اشک بار نہیں کر رہی تھی. دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. تہ بتہ تیرگیاں ذہن پر جب ٹوٹتی ہیں، نور ہو جاتا ہے کچھ اور ہویدا تیرا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی. گزرے ہوئے پچھلے 8.5 سالوں میں یہ آواز اور یہ الفاظ اس کے ذہن سے کبھی معدوم نہیں ہوئے تھے. اور پھر اسے کچھ دیر پہلے خواب میں سنائی دینے والی وہ دوسری آواز یاد آئی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. وہ آواز مانوس اور شناسا تھی مگر جلال النصر کی آواز کے علاوہ اور کسی آواز سے واقف نہیں تھی. آنکھیں بند کر کے اس نے خواب میں دیکھے ہوئے اس منظر کو یاد کرنے کی کوشش کی. مقام ملتزم خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا. غلاف کعبہ کی وہ روشن آیات، وہ پرسکون ٹھنڈی معطر رات، خانہ کعبہ کے دروازے سے پھوٹتی ہوئی وہ دودھیا روشنی اور سجدہ کرتا تلبی پڑھتا وہ مرد. امامہ نے آنکھیں کھول دیں. کچھ دیر تک وہ صحن میں اتری دھند میں نظریں جمائے اس آدمی کے بارے میں سوچتی رہی. اس آدمی کے برہنہ کندھے کی پشت پر ہلکے ہلکے بالوں میں زخم کا ایک مندمل شدہ نشان تھا. امامہ کو حیرت ہو رہی تھی. خواب کی اس طرح جزیات اسے پہلے کبھی یاد نہیں رہی تھی. اس نے زندگی میں پہلی بار خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھا تھا. وہاں بیٹھے اسے خواہش تھی کہ کاش وہ بھی کسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو. اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہو. وہاں صرف وہ ہو. وہ اندازہ نہیں لگا سکی وہ کتنی دیر وہاں اسی طرح بیٹھی رہی. وہ اپنے گرد و پیش میں تب لوٹی جب سیدہ اماں تہجد پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی خاطر باہر صحن میں نکلی تھی. امامہ کو وہاں اس وقت دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی. تمہارے سر کا درد کیسا ہے؟ اس کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے پوچھا. اب تو درد نہیں ہے. امامہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا. رات کو کھانا کھائے بغیر سو گئی تھی. وہ اس کے پاس برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے بولی. وہ خاموش رہی. سیدہ اماں ایک گرم اونی شال اوڑھے ہوئے تھی. امامہ نے ان کے کاندھے پر اپنا چہرہ ٹکا دیا.
ان کے سن چہرے کو گرم شال سے ایک عجیب سی آسودگی کا احساس ہوا۔